سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رب نے مجھے اور آپ کو اپنے عظیم الشان کلام جو لوگوں کی ہدایت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اس کلام کی بڑی اہم آیات کی، بڑی اہم صورت کی آخری آیات کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ورنہ اگر ہمارا ہفتہ دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، تو ہمیں موقع نہیں ملا ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن اب مل کر کے ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے کہ قرآن کا کیا پیغام ہے. اس پیغام کو سمجھنے کے بعد پھر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو ہمارے قریب ترین لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا سکے. بس ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ لوگوں کو قرآن ختم کرنے کے بجائے قرآن کے طالب علم بنا دیں، قرآن سمجھنے والا بنا دیں. یعنی یہ ہماری ذہن سے نکل جائے بات کہ قرآن کو ختم نہیں کرنا ہے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے. بس یہ ہماری کلاس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تاکہ بورڈ پہ اگر ہم الفاظ کو دیکھیں گے کہ کتنے بڑے آسان الفاظ ہیں جس کو امت مسلمہ نے پیچھے کر کے اور اس قرآن کی فکر سے ہم دور ہو گئے. اس لیے ہمارے اندر تفرقہ بازی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، اور ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. اس کی عین وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہٹ چکے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے. ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں نے یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے. کیا ہے یہ؟ فعل. فعل کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 3. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ میں نے کہاں سے نکالے؟ اسی سے. یعنی اس کے اندر بھی یہ لفظ ہے، نظر، خلق، ابل ہے، سماؤ ہے، رفع ہے، جبل ہے، ٹھیک ہے، نصب ہے، فتح ہے، ذکر ہے. یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. جو سے حرفی الفاظ ہیں اس سے اردو بنی ہے. اور اردو کا سب سے بڑا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل. اس کو ہم بناتے ہیں نا، جب کرتے ہیں تو اس کو ہم فاعل بناتے ہیں، پھر مفعول بناتے ہیں. یہ میں بار بار اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. فعال، اسی طرح افعال، اسی طرح تفاعل. اس طرح اگر میں یہ نظر کو ادھر لاتا ہوں تو یہ ادھر کیا ہو جائے گا؟ نظر. اگر فعل فاعل ہے تو نظر کیا ہوگا؟ بولے نا، ناظر. کیا ہوگا؟ ناظر. یہ اگر فاعلین ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ناظرین. ٹھیک ہے. اگر خواتین ہوگی تو ناظرات.
اب یہ اردو آپ کی صحیح تب ہوگی جب آپ قرآن کو سمجھ جائیں گے، ورنہ آپ اردو بولتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اردو کو بہتر بنانے کے لیے قرآن کا سہارا لے لیں، کیونکہ اردو زبان کہاں سے نکالی گئی ہے؟ قرآن کے عربی سے. اسی طرح اگر میں یہ کہوں گا آپ سے کہ یہ لفظ اگر فاعل یہ ہے تو یہ کیا ہوگا؟ خلق کیا ہوگا؟ خالق. کیا بات. اسی طرح یہ اگر میں یہ مفعول کے اوپر لے آؤں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا بات شامل. اب ان کو بول دیتے ان کو ذرا تھوڑا سا. مخلوق کیا بنے گا؟ مخلوق. تو یہ جو لفظ ہے یہ کیا بنے گا؟ رفع. بولے نہیں، مفعول کے وزن پہ مرفوع. کیا بنے گا؟ مرفوع. اور یہ کیا بن جائے گا؟ یہ نصب. ذرا بولے. منصوب. کیا ہو جائے گا؟ منصوب. اور اسی طرح تفعیل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ اگر میں تفعیل بناؤں گا، یہ فعل تفعیل ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تنصیب. نہیں سمجھے بات؟ یعنی یہ تفعیل ہے نا، یہ فعل میں تا ارادہ لگایا یا لگایا ہے. فعل میں کیا کیا انہوں نے؟ پہلے کیا لگایا؟ تا. اور ادھر کیا لگا دیا؟ یا. تو اگر ہم نصب کے ساتھ پہلے تا لگا دیں، اس کے بعد نون اور صاد با لگا دیں، اور اس کے ساتھ یا لگا دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہے. اس کو سمجھیں گے آپ. ہماری کلاس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کو پھر سمجھ سکیں اگر یہ الفاظ آ گئے. تو اب ہم آتے ہیں ادھر قرآن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. افلا ینظرون، تو آ کا ترجمہ آپ کریں. بس آ کے معنی کیا؟ فا کے معنی پس یا پھر، اور لا کے معنی نہیں. یہ لفظ ہے ینظرون، پہلے یا ہے پھر نظرہ ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ واو. یا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ کے لیے یا وہ کے لیے. ٹھیک ہے. یا جو استعمال کر رہے ہیں یہ یتان کا ہے. جو یتان آپ نے پڑھا ہے اس میں پہلے اگر یہ آ جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا. اگر کسی لفظ کے شروع میں تا آ جائے تو کیا ہوگا؟ تم ہوگا. الف آ جائے تو میں ہوگا. اور نون آ جائے تو کیا ہوگا؟ اب سمجھ گئے اس بات کو. کسی لفظ کے شروع میں اگر یا آ جائے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ. تا آ جائے تو آ جائے، نون آ جائے. مثال کے طور پر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، یہاں پہ کوئی لفظ لکھتے ہیں، یہ نظر کو لکھتے ہیں. نظر تو اس کے میں یہ لگاؤں ین ضرور، وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. اب اگر میں اس کے ساتھ تا لگا دوں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تن ضرور، تم دیکھتے ہو یا تو دیکھو گے. اچھا یہ جو یتان ہے یہ فیوچر اور پریزنٹ کے لیے آپ استعمال کریں. آگے کیا ہے؟ انظر. انظر تو یہ اس کے معنی میں دیکھتا ہوں. اسی طرح ننظر کیا ہو گیا؟ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ نظر سے، اسی لفظ سے اگر ہم نظر لگا دیں نظر، اس کو آپ کیا کہ استعمال کرتے ہیں؟ اس کو آپ افعال کے وزن پہ کیا کرتے ہیں؟ انظار. فعال کے وزن پہ کریں گے نظار. اسی طرح اگر افتعال کے وزن پہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ انتظار. مفتعل کے وزن پہ استعمال کریں گے تو منتظر. یہ اس طرح الفاظ ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ ہمیں کیوں پڑھا رہا ہے، لیکن یہ اصل جز ہے. جب تک یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی نا، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یا کے معنی کیا ہوگا؟ یہ لوگ.
नजरा के माने देखते हैं, और ये वाव नून किसके लिए आ गया? है के लिए। क्या ये फिर भी नहीं देखते हैं किसकी तरफ? इलल इबल, इला के माने तरफ, इबल किसको कहते हैं? ऊंटों, यानी ऊंटों की तरफ नहीं देखते हैं। अच्छा, ये इबल जो है क्यों इबल कहते हैं? ये अबाबील, अबाबील आपने सुना होगा ना? अबाबील किसे कहते हैं? परिंदा नहीं होता है, अबाबील कहते हैं कतार। जो परिंदे कतार में जाते हैं वो अबाबील है, जो कतार में जाते हैं वो अबाबील है। ये चूंकि ऊँट जो है ये अपनी कतार से हटते नहीं है, अगर आप इनको लाइन में लगा देंगे ना तो ये लाइन में जाएंगे, इसलिए इनको इबल कहते हैं। अबाबील वो परिंदे जो ग्रुप की शक्ल में कतार दर कतार जाते हैं उनको अबाबील कहते हैं। परिंदे का नाम नहीं है, उसकी सिफ्त का नाम है। इबल का भी यही है कि ऊँट क्या करता है, एक दूसरे के पीछे चल रहे थे, आपने देखा होगा, इनकी एक लाइन होती है पूरी, इसलिए इनको कहते हैं इबल। क्या आपने ऊँटों की तरफ देखा नहीं है? कैफा खुलिकत, किस तरह, कैफा किस तरह, खुलिकत तख्लीक की गई, किस तरह पैदा किए गए। अभी मैं पैदा किए गए इसलिए कहता हूं कि खा के ऊपर क्या है? पेश है, और ये ता इसलिए आया है कि ये मुअन्नस के लिए है। चूंकि अरबी जुबान में ऊँट क्या है? मुअन्नस है। हमारी जुबान में ऊँट क्या है? मुज़क्कर, ऊँट जाते हैं। लेकिन अरबों के पास पूछे तो वो नहीं कि ऊँट जाता नहीं है, ऊँट जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जुबान में इलल इब्न कैफा खुलिकत, क्या तुमने इन लोगों ने आज तक यानी ऊँटों पर गौर किया है? नहीं किया है कि अल्लाह ताला ने इनकी तख्लीक कैसे की है। वो इलस समाए, अब यहाँ पे लिखा हुआ पर किफ, किफ के माने क्या हो जाता है? रुक जाओ, वक्फा। यानी वक्फा किस लिए दे रहा है? ताकि गौर करो, अब तक गौर नहीं किया तो आज से शुरू करो कि ऊँट की क्या खासियत है, क्या उसकी सिफ्त है, कितना फर्मा बरदार है अपने मालिक का, कितना हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों बगैर प्यासा खाए पिए बगैर आपका सामान उठाए चलता है। अल्लाह ने उसके अंदर कितनी ज़बरदस्त खसूसियात पैदा की है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसान, जो मैंने तुम्हारे लिए इतना ज़बरदस्त जानवर पैदा किया है वो तुम्हारे सामने तो मुती व फरमाबरदार है, लेकिन तुम मेरे फरमाबरदार नहीं बने। तो क्या तुमने इसकी तख्लीक के बारे में गौर किया है कि सर से लेकर पैर तक हर चीज़ में उसके अंदर आपके लिए क्या है? फ़ायदे हैं। आगे फरमाया वह इलस समाए, और अच्छा ये वाव क्यों आया है ये बताएं, वाव क्यों है? वाव इसलिए कि ये जो फला यंजुरून है, ये अगर हम वाव नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर आप कहेंगे अफला यंजुरूना, क्या पढ़ेंगे? इलस समाए कैफा रुकिया, नहीं क्लियर हुआ। वाव क्या कर रहा है? ये अफला यंजुरूना को हटा देता है। अगर आप वाव नहीं पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अफला यंजुरूना इलस समाए कैफा रुकिया। तो इसका वाव का क्या माने हुआ? और क्या फिर नहीं देखते हैं? इलस समाए, आसमान की तरफ, कैफा किस तरह, रुफियत बुलंद किया गया है। अच्छा ये ता किस लिए है? बोले जरा, मुअन्नस के ता के ऊपर जब जज़म हो तो आप समझ आए कि पीछे कोई बात जो हो रही है, जिसकी हो रही है वो मुअन्नस है। तो ये आसमान अरबी जुबान में क्या है? क्या है? हमारी जुबान में क्या है? मुज़क्कर है। अब अगर अरब का आदमी यहाँ पढ़ाता तो बेचारा क्या करता?
اس لیے ہماری زبان میں ان کی زبان میں یہ فرق ہے کہ وہ کہنے ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ اگر یہ ہو گیا نا تو رفع ہوتا، اگر یہ مذکر ہوتا۔ یہ تا لگانے کا مقصد کیا ہے کہ مؤنث کی پہچان ہو جائے۔ آگے وہ اِلَى الْجِبَالِ، وہ کیوں آیا ہے؟ جی سر، افلا ينظرون، شاباش، یعنی افلا ينظرون الی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کیفا کس طرح نصبت نصب کیے گئے۔ نصب اردو میں بھی ہے نا، نصب کے معنی گاڑنا۔ آگے واو، جی سر آپ بتائیں واو کیوں آئے؟ آپ کیا پڑھیں گے؟ واو نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھیں گے پھر؟ افلا ينظرون، کیا پڑھیں گے؟ تو یہ پڑھیں گے افلا ينظرون، اور کیا نہیں دیکھتے ہیں الی الارض، زمین کی طرف، کیفا اس طرح سطحت سطح اس کی ہموار، ہاں پھیلا دی گئی، بچھائی گئی ہے یا پھیلا دی گئی ہے۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک اونٹ کی تخلیق، آسمانوں کی بلندیاں اور پہاڑوں کی تنصیبات اور زمین کی سطح، اس کے بارے میں آج تک اگر کسی نے غور نہیں کیا ہے تو وہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہمارے قرآن کے اوپر یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہم غور کیسے کریں گے؟ غور کرنے والے کون ہیں؟ تدبر کرنے والے کون ہیں؟ اونٹ کے اوپر جیولوجسٹ کون ہیں؟ ماؤنٹینس کے اوپر زیادہ ریسرچ کرنے والے کون ہیں؟ آپ بتائیں کون ہیں؟ مغرب کے لوگ ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور وہ جا اپنے قرآن کی طرف غور نہیں کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے ہٹ گئے۔ آپ یقین کتنے لوگ تھے یہاں مسجد میں آئے، اور امام صاحب نے بیچارے نے اعلان کر کے حق ادا کر دیا۔ وہ خود تو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں لیکن اعلان تو کر کے دکھا دیا نا، جذبہ ہے کہ بڑی بات ہے، تم نے اعلان کر دیا، تو نے اعلان ہی نہ کرتے اب کیا کرتے؟ اس قرآن کے اوپر سب نے مل کر کے غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے نام پر بھی ہے اور آپ کے نام پر بھی ہے، جتنے بیٹھے ہوئے نا پیچھے ادھر، ان کے نام پر بھی یہ قرآن ہے، پوری انسانیت کے نام ہے۔ جو اس کے مطابق چلتے ہیں وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہے، جو اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں، وہ برائے نام مسلمان ہو سکتے ہیں جس طرح ہمیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فذکر، فذکر، نصیحت کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فذکر، یہ لکھیں بس نصیحت کر، پیغام پہنچا، پیغام پہنچا دو۔ یہ کف لکھا ہو کہتے ہیں وقفہ، کھڑے ٹھہر جاؤ، کیا تم نے آج تک یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے؟ یہاں کھڑے جاؤ، غور کر لو اپنے بارے میں۔ پھر اس کے اوپر دعا لگا دیا۔ دعا کیوں لگاتے؟ تاکہ رک جاؤ، یعنی جب آپ آیت پڑھتے ہیں تو آیت کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ صرف دعا ہوتا ہے نا۔ دعا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رک جاؤ، غور کرو۔ کہ دعا غیر ایسے نہیں آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ آپ غور کریں، اور جب یہ آ جائے وقفہ تو اس کا معنی ہے پوری طرح اندازہ لگاؤ اپنے بارے میں، سوچ لو کہ یہ کچھ پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد تم نے یہ پیغام سمجھ کر کے کسی اور کو بھی فارورڈ کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ نبی کا کام کیا ہے؟ یہی تھا نا کہ اے نبی میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دو۔ انما کا ترجمہ جب آتا ہے سوائے اس کے نہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کو اردو میں جب ہم آسان کہتے ہیں تو کہتے ہیں محض، صرف یا بس۔
انتا تم کیا ہو؟ مذکر ہو، نصیحت کرنے والے ہو یا پیغام پہنچانے والے ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام میرا پیغام پہنچانا ہے، اور تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے اس کو جھوم کر تو لوگوں تک کیا کرو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اے نبی اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کا حق ہی ادا نہ ہوا۔ اگر نبی کو یہ کہا جا رہا ہے تو میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ پھر نبی کو کہا جا رہا ہے اگر آپ میرا یہ پیغام پہنچاؤ گے لوگوں تک تو میں کیا کروں گا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں تمہیں لوگوں کے شر سے کیا کروں گا؟ بچا لوں گا۔ آج جس شر میں اور آپ ہیں اس کی عین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا کلام لوگوں تک، تو مسجدوں میں شر ہے، بازاروں میں بھی شر ہے، امت مسلمہ میں بھی انتشار ہے یا نہیں ہے؟ اس کی عین وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے ہٹ گئے ہیں، ہم نے قرآن کو نہ سمجھا اور نہ سمجھانے دیتے ہیں۔ ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ کوئی ولی اللہ آئے گا جس کی پگڑیاں ہوگی، جس کا بڑا وعدہ قطع ہوگا، جو ہمارے معیار کے مطابق اللہ کا ولی ہوگا اور فرشتہ ہوگا، ہم اسے تب پڑھیں گے۔ ہم اس انتظار میں ہیں وہ فرشتہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گا۔ آپ کو قرآن کا طالب علم خود بننا پڑے گا یا نہیں؟ آپ کے گھر کوئی نہیں آئے گا۔ یو ول ہیو ٹو گو، آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کو فذکر، میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دو۔ آپ کیا ہیں؟ انما انت مذکر، بس آپ میرا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ لستا، ایسا کے معنی نہیں، اور تا کے معنی تم، علیہم، ان پر، بمسیطر، کیا ہو؟ حوالدار، زبردستی کرنے والے، یعنی کرنے والے نہیں ہو تو کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا ہے۔ یعنی کس کو بتایا جا رہا ہے؟ پیغمبر وقت کو، کہ آپ نے میرا پیغام ہی پہنچا دینا ہے۔ آپ نے ان کو زبردستی پکڑ کر کے مسلمان نہیں بنانا ہے۔ آپ نے صرف میرا پیغام پہنچانا ہے، اور میرا پیغام جب آپ پہنچاؤ گے تو میں دل دیکھوں گا کہ کس دل کے اندر تکبر، غرور، حسد، بخل، بخیلی نہیں ہے، تو میں اپنا قرآن اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت دوں گا۔ لیکن جس دل کے اندر تکبر، غرور ہے، اس دل کے اندر قرآن اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اوپر، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یار وہ تو قادیانی ہو گیا، وہ تو یہ ہو گیا، اسی کو مار ہی دو یار۔ آپ کو مارنے کا کس نے کہا ہے؟ آپ کو قتل کرنے کا کس نے کہا ہے؟ کئی لوگ پشاور میں قتل ہو گئے، ادھر قتل ہو گئے، اور جو ہی ہمیں پتہ چلا یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس کو کیا کرو؟ اڑا دو باہر۔ یہ اڑانے کا کام ہمارا اور آپ کا نبی کا نہیں ہے، تو آپ کیوں کرتے ہو؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جن کو نہیں آتا ہے ان کو یہ پیغام پہنچانا ہے، تاکہ ان کے فکر سوچ درست ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، الا من تولا و کفر۔ ہاں اگر کیا ہو جائے؟ من، وہ شخص منہ موڑے، و کفر، اور کفر کرے، تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اگر وہ منہ موڑے، نہیں آئے میری طرف، اور اس کلام سے انکار کر دے، تو اب ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، کیونکہ عذاب دینے والا کون ہے؟ بھائی فا کے معنی پھر، یوں کے معنی وہ عذاب دے گا وہ اس شخص کو، یعنی من کو، جو منہ موڑے، کفر اختیار کرے، اس کو کون دے گا عذاب؟ اللہ ہی دے گا۔
آپ نے نہیں دینا ہے. وہ کس طرح عذاب دے گا؟ عذاب اکبر، بہت بڑا عذاب دے گا، وہ دے گا. اور وہ جب عذاب دینے پہ آئے گا نا، وہ آپ نے عذاب تصور میں نہیں آیا ہوگا، آپ نے تو قتل ہی کر دیا. آپ کو نہیں کہا ہے عذاب دینے والا وہ خود ہے. آگے فرمایا کیونکہ جس نے منہ موڑا قرآن سے، جس نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان الینا، بے شک یقیناً، الینا ہماری طرف، ایابہم لوٹ کر آنا ہے، ان کو آخرکار کہاں جانا ہے؟ ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے ہاں حضور پیش ہونے والے، اللہ کے ہاں پیش ہونے والے نا. تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو رب نے پیدا کیا ہے، وہ میرے دربار میں حاضر نہیں ہوگا. وہ کس کے دربار میں جائے گا؟ جواب کس کو دے گا؟ تو اب آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ کا کام صرف کتنا تھا؟ لوگوں کو پیغام پہنچانا. آگے فرمایا ثم، پھر یقیناً، انا یقیناً، علینا ہم پر ہے، حسابہم ان سے حساب لینا، ان کا احتساب کرنا، ان کا حساب لینا آپ کا کام نہیں ہے، یہ حساب ہمارا ہے. آپ صرف میرا پیغام ایک دفعہ پہنچا دینا. اللہ نے کتنا آسان کر دیا آپ کے لیے کہ آپ کا کام کتنا ہے کہ سمجھنے کے بعد یہ پیغام کیا کرو؟ لوگوں تک پہنچا دینا. نہیں سمجھتا ہے، نہیں کرتا ہے، لیکن سمجھانا آپ کا کام ہے، لیکن ہدایت پہ لانا آپ کا کام، ہدایت دینے والا اوپر ہے، لیکن پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے. آپ یہ پیغام اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک آپ کو یہ پیغام سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ہم نے بورڈ کے اوپر یہ آیات لگائی ہے، اور یہ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ بورڈ ایک بڑا ذریعہ ہے سورس ہے، تاکہ ہمیں الفاظ کا بھی پتہ چلے اور ہمیں بات کا پتہ چلے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. کتنا آسان ہے یہ قرآن. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے، ہم بیٹھ جاتے اور گھر میں بھی مطالعہ کرتے اور مساجد میں مطالعہ کرتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب تراویح میں آپ کیا کریں گے؟ قرآن کو کیا کریں گے؟ ختم کریں گے. کتنے روز میں ختم کریں گے؟ کوئی 3 روز میں ختم کریں گے، کوئی 5 روز میں ختم کریں گے، کوئی 10 روز میں ختم کریں گے، کوئی 15 دن میں ختم کریں گے، کوئی 28 دن میں ختم کریں گے. اب اتنا اہتمام ہو جائے کہ جو تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ تفسیر بیان کرنے کے پڑھایا ہے میں نے، تو وہ بھی کافی بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیں قرآن مجید اگر آپ پورے مہینے میں صرف اس سورہ غاشیہ کی یہ آیات آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ 20 مرتبہ قرآن ختم کریں گے، تو یہ سمجھنے کے بعد فائدہ زیادہ ہے یا ختم کرنے کے بعد فائدہ زیادہ ہے؟ سمجھنے کے بعد. یہی امت کو یہ اٹھانا ہے، آپ یہ سوئی ہوئی قوم کو کیا کرنا ہے؟ جگانا ہے. ورنہ ان کے اوپر ہر رول کرے گا، ہر ایک ان کو دباتا رہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا نقصان کہاں ہوا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا حالات کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں قرآن فہمی نہیں ہے. قرآن فہمی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. جب قرآن فہمی نہیں ہے تو لوگ کیسے قرآن کے اوپر چھوڑیں گے؟ کس طرح ان کی فکر نظر ایک ہو سکتی ہے؟ جب تک ہم قرآن مجید کی طرف نہیں آئیں گے ہماری منزل ایک نہیں ہو سکتی، ہماری فکر نہیں ہو سکتی، سوچ ایک نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. اور ہمارا ہفتے میں ایک پروگرام ہوتا ہے، 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے ہی زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے بھی اگر ہم ٹائم نہ دیں تو ہم اور کیا کریں. تو آج کے پروگرام میں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. میں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا 8:56 پہ اور میرے پاس ٹائم ہو رہا ہے 9:31. تو 34-35 منٹ کا پروگرام کرتے ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے. اگر آپ کو نہیں آتا ہے میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کروں. میرے خیال میں آپ کی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو پھر
लोगों को देखने में भी परेशानी होगी, इसलिए हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो उसके बाद कर सकते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।